جاسوس دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتاف انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، گزری تمام ساری تعریفیں، تمام حمد، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے تو میں خداوند تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، اتنی بڑی رات کی، جس کی ایک ایک ساتھ، جس کا ایک ایک لمحہ، ظاہر تفصیلات تو علماء کرام ہی بیان کریں گے، ہم نے تو جو ان سے سنا وہ صرف اس میں سے کچھ کا تذکرہ کر دے رہے ہیں۔ نے ہمیں یہ رات نصیب کی اور پھر یہ سعادت بھی نصیب کی کہ اس رات کو آپ سب لوگوں کے ساتھ منائیں۔ آج شب توبہ، آج شب برات، آج اس نور حقیقی کا تذکرہ ہے جو پاک ہے، جو پاکیزہ ہے، جو سب اولوں سے اول ہے، جو سب آخروں سے آخر ہے، جس کا جلوہ، جس کی قوت، جس کی عظمت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ ویسے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کا تو اگر کوئی تصور بھی کرے تو میرا خیال ہے، یقیناً میرا خیال نہیں ہے، بلکہ اس بات میں مجھے یقین ہے کہ خام خیال ہی ہوگی کہ ہم اس رات کو تو چھوڑ دیجئے، اس رات کی ایک ساتھ کا بھی حق ادا کر سکیں، لیکن اپنے حصے کی ایک چھوٹی سی کوشش، ایک حقیر سا نذرانہ ضرور پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ گناہوں کا انبار بہت بڑا ہے، توبہ کے لیے اور مغفرت کے لیے مانگنے کو بہت کچھ ہے، رات کی ساتیں، رات کے لمحات کم ہیں، لیکن انشاءاللہ اس پوری رات ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں آپ کا میزبان وسیم بادامی، اور میرے ساتھ ظاہر موجود ہوں گے ہمارے مذہبی نشریات کی، رمضان کی نشریات کی، اس طرز کے تمام پروگرامز کی شان، پاکستان کا مشہور و معروف نام، میرے بڑے بھائی اور ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کا بہت مشہور و معروف نام، جناب جنید جمشید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وسیم، ایز آلویز گریٹ ٹو بی ود یو۔ لائک وائز اور اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی کہ ہم اور اس سے پہلے ظاہر ہے ہم باقاعدہ آغاز تو تلاوت کلام پاک سے ہی کریں گے۔ میں ایک بڑا ہی بنیادی بات، اور ہم اسی طرح کی بنیادی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے طور پہ کرنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج شب توبہ کے عنوان سے ہم اس رات کو منا رہے ہیں، شب برات ہے آج۔ شب برات سے کیا مراد ہے؟ برات کی رات، یعنی کس چیز کی رات؟ برات یعنی جہنم سے برات، یعنی آج علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت جس جوش میں آج ہوتی ہے وہ، اور عرفہ کے دن، کوئی کچھ کہتے ہیں کہ آج کے دن زیادہ معافی ہوتی ہے امت کی، کچھ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن زیادہ معافی ہوتی ہے۔ تو سوچیں کہ آج اللہ رب العزت کی رحمت ایسے برستی ہے کہ کسی اور دن میں ایسے نہیں برستی، اور لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ اچھا، اور ایک عجیب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی رات اس امت کو دی گئی، مطلب یہ پچھلی امتوں کو ایسی کوئی راتیں نہیں دی گئیں۔ اچھا، ہاں، یہ اسی امت کے لیے مخصوص ہے کہ اس امت، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے کامل علم سے جانتے تھے کہ یہ امت زیادہ ہوگی، زیادہ بڑی ہوگی، یہ امت زیادہ میرے دین کا کام کرے گی، ان سے غلطیاں زیادہ ہوں گی، تو اس لیے اللہ نے آج ہم کو یہ رات دی۔ اور اس رات میں کس کس کی مغفرت ہوتی ہے اور کس کس کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی تو ہم انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، اور ہم تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا، شب توبہ کا، شب برات سے منسوب اس نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدقت يا رب العالمين. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ بہت نوازش، بہت شکریہ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا، اس محفل کا، اس شب توبہ کا، شب برات سے منسوب اس نشریات کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے، اور اسی دعا کے ساتھ اس نشریات کو آگے بڑھائیں گے. قاری صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ انشاءاللہ آج کی اس نشریات میں، آج کی اس شب میں، اس نہ صرف یہ کہ اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے اس پلیٹ فارم پر، اس نشریات میں، بلکہ اس خطہ پاک سرزمین پر، اس پاک سرزمین پر، اس خطہ ارض پر جو جائز حاجات مانگی جائیں، جو دعائیں مانگی جائیں، انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں، وطن عزیز کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی خیر کے لیے، اس کی عافیت کے لیے انشاءاللہ وہ سب قبولیت کا درجہ پائیں. جنید بھائی، یہ تلاوت کلام پاک سے تو ہوا باقاعدہ آغاز، اب آپ بتائیے کہ باقاعدہ آغاز ہم سے کریں، تلاوت سے کریں، انشاءاللہ پھر سلسلہ تو جاری رہے گا، وقفے سے ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے. نعت پڑھتے ہیں میں اور آپ ایک مل کے. اچھا نعت سنیں گی بہنیں؟ ہاں نعت سناتے ہیں آپ کو. میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی. اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی. تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی. کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی، دیکھ لے مجھ کو ذرا، تیرے در پہ ہوں کھڑا.
بس یہ دعا. اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں. اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی. باتیں صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا. باتیں صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا. میں تو مریض عشق ہوں, میں تو مریض عشق ہوں, دے گی شفا ان کی عطا. اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی تو ہی شفاعت کی امان. اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی. دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا. دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا. تیرے عشق میں رہوں رات دن, میری تو ہے بس یہ دعا. اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی تو ہی شفاعت کی اما. اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی. کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فرمائشیں ہیں تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آج اس نشریات میں جنید جمشید صاحب کے کافی معرکۃ الاعلیٰ کرام اور جو کہ آج کی اس شب کی مناسبت سے بھی ہیں, الہی تیری چوکھٹ پر کی بہت فرمائشیں ہیں. اور ظاہر ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے کہ بغیر تو لوگ آپ وسیم کو بھائی, ویسے ہی نہیں جانے دیں گے. میں جب آ رہا تھا ابھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ میں آ رہا تھا ابھی تو میرے سے بہت لوگوں نے پوچھا کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کی اس شب میں. صحیح. آج کی اس شب میں. تو ہمارے بزرگوں کے بے شمار مجرب عبادات ہیں جو حضرات ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہیں اور ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں. ایک لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو ٹیلی ویژن پہ دیکھنے والے بھی ہیں اور جو میرے بھائی اور بہن بیٹھے ہیں, فرض کرو اگر گھر کے اندر ہم کو یہ پتا چلے, بچوں کو یہ پتا چلے کہ ابا آج بہت ہی اچھے موڈ میں ہیں. ہاں ابا آج بہت ہی اچھے موڈ میں ہیں بھائی. ہاں آج پتہ نہیں ان کا بس دل کر رہا ہے کہ بس ہمیں سبھی کچھ دے دیں. تو کیا یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اب ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو پہلے سے خوش ہیں, تو اب پتہ کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں ابا کے پاس پہنچ جانا چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب ابا کے پاس پہنچ جائیں. ابا آپ کیسے ہیں؟ بس وہ اتنا کہیں گے, وہ پہلے ہی محبت میں آپ کے اوپر پہلے ہی وہ اتنی محبت ان کو آ رہی ہے. تو آج تو جو کریں گے اس کے اوپر وہ اجر ملے گا. کوئی قرآن پڑھے گا, آج تو ایسی ایسی دعائیں کر لو اللہ سے, اس ملک کے لیے ایسی ایسی دعائیں کر لو, اپنے لیے ایسی ایسی دعائیں کر لو, بچوں کے لیے ایسی ایسی دعائیں کر لو. آج اگر آج دعا قبول نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اور یہ سوچنا بھی کہ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے آج میری دعا قبول نہیں ہوگی, علماء فرماتے ہیں کہ انتہائی بری بات ہے. تو آج کا دن یوں ضائع نہ ہو, جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں, جتنی توبہ کر سکتے ہیں آج ہو جائے. آج اللہ رب العزت کی رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اگر ہے. مجھے بتائیے, مجھ جیسا نوکری پیشہ آدمی اگر اپنی زبان میں اس کو یوں انٹرپریٹ کرے
کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آج باس بڑے اچھے موڈ میں ہے اور انکریمنٹ کا سیزن آنے والا ہے جس کا نہیں۔ اطلاق اگلے 1 سال تک رہے گا، نہیں، increment آج کا پتہ چلے گا اگلے 1 سال کتنے پیسے ملنے ہیں۔ سیزن نہیں آنے والا، آ وہ گیا ہے۔ ویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آ کے انکریمنٹ لو، تو پھر اب پوچھے کہ یار اب ہم کیا کریں؟ نہیں، ابھی تو انکریمنٹ مل رہی ہے۔ کیونکہ پھر اگلے 1 سال تک وہی ملنا ہے جو آج طے ہو جائے گا۔ ہاں اچھا، آج کے دن ایسے ایسے لوگوں کی وسیم بھائی برات ہو جاتی ہے، ایسے ایسے لوگ معاف کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے ظالموں کو اللہ آج کے دن معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، ہاں، کچھ لوگ ہیں جو معاف نہیں کیے جاتے آج کے دن بھی، ایکسیپشنز آج کی رات میں بھی ہیں۔ آج کی رات کے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ پہلا ایک مسلمان جو دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کینہ رکھے، بغض رکھے، وہ آج معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیسی بدقسمتی ہے۔ نمبر 2، شراب کا عادی آج معاف نہیں کیا جائے گا، آج اس نے توبہ کرنی ہی کرنی ہے اللہ سے۔ شراب کا عادی آج معاف نہیں اور کیا جائے گا۔ توبہ سے مراد کیا ہوتی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا، پہلے آپ یہ فہرست مکمل کیجئے پھر یہ۔ نمبر 2۔ نمبر 3، آج رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا معاف نہیں کیا جائے گا۔ جس نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا اور قطع تعلق کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا بہت آسان بات ہے۔ ہاں، واسطہ نہیں ہے، میرا پھوپھی کے لڑکے سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ملتا ہے ملے، نہیں ملتا ہے جائے، دفعہ ہے۔ ہاں، ہو گئی کیا خالہ کی بیٹی کی طلاق ہو گئی، اچھا ہوا، بہت باتیں کرتی تھی، ہاں، اس کی آج معافی نہیں ہوگی۔ اس میں میرا بڑا معصومانہ سوال ہے، اس میں یہ وہ بہو بھی شامل ہو گئی جو ساس کے لیے کینہ رکھتی ہے، 100%۔ یا وہ ساس بھی؟ یہ تو روزمرہ کے مسائل ہیں نا، جن کو بھی ڈسکس کرنے میں کوئی شرمانا تو نہیں چاہیے۔ دیکھو میری ایک بات سنو، اللہ رب العزت نے یہ رشتے بنائے ہی اس لیے ہیں کہ ان میں لوگوں جن کے دل میں کینہ ہے وہ کینے سے محبت کی طرف جائیں۔ یہی تو انسانیت کی معراج ہے۔ بھائی دیکھو نا، جھوٹ بولنا تو آسان بات ہے نا، ہے اماں جی، جھوٹ بولنا آسان بات ہے، کیوں میری بہن؟ لیکن ہم نے تو انسان بننا ہے۔ انسان کون ہے؟ جو جھوٹ سے سچ کی طرف جاتا ہے۔ اگر سبھی سچ بولنے والے ہیں تو پھر تو جنت جہنم کا سارا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا نا۔ پھر تفریق کس بنیاد پر ہوگی؟ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا جو خمیر تھا، اس پر جب فرشتوں کی نظر پڑی تو فرشتے یہی تو بولے اللہ کو، یا اللہ اس کے اندر تو شر کتنا ہے، یہ کتنا دنیا میں جا کے فساد کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، اس کی انسانیت کی معراج یہ ہے کہ یہ شر سے خیر کی طرف جاتا ہے، یہ ہماری معراج ہے انسانیت، اسی لیے تو ہم اللہ کی بہترین مخلوق ہیں۔ واہ، اور ایکسیپشنز کچھ اور بھی ہیں یا یہ 3؟ ایک قطع تعلق، شراب اور ایک اور پہلے آپ نے کیا بتائی تھی؟ کینہ۔ کسی بھی مسلمان کے لیے کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، ساری کیٹیگریز آ گئی، چاہے وہ پروفیشنل جیلسی ہو، کوئی جو بھی معاملہ ہو۔ ہاں، کیونکہ بیچارہ ہاتھ سے اپنی موت سے پہلے ہی مر جاتا ہے، جل کے اس کے بس میں ہے کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ نے اگر فلاں کے لیے عزت لکھی ہے تو وہ عزت تو اس کو ملے گی۔ وہ دراصل اللہ کے حکم کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو عزت کیوں ملی، کیونکہ اسے وہ مرتبہ میں نے تو نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے دیا۔ تو نمبر 1 کینہ رکھنے والا، نمبر 2 شرابی، نمبر 3 رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اور نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کا نافرمان، کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بھی آج بخشش نہیں ہوتی۔ ایک اور ہے 5واں، اس کا ذکر ابھی نہیں کروں گا۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے سسپینس کو برقرار اس کی بہت رکھنے ہی کی؟ خاص وجہ ہے۔ اچھا، ہاں، اس کی بہت ہی خاص اس وجہ ہے، وجہ کا بیان ابھی ہو گیا یا وجہ بھی بعد میں بتائیں گے؟ کیونکہ اگر میں نے اس کا ذکر ابھی کر دیا ہاں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ اس چیز میں بے شمار لوگ مبتلا ہیں، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ابھی ہم مجلس کو آگے بڑھائیں گے، جب لوگوں کے ایمان انشاءاللہ ہماری مجلس کا ساتھ رہ کر اس لیول تک پہنچ جائیں گے، پھر انشاءاللہ اس 5ویں اور آخری کا ذکر کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، آپ یہ بات کر رہے تھے جس میں سے بڑے ضمنی سوالات نے بھی جنم لیا، وہ میں نے آپ سے پوچھنے ہیں۔ تو ابھی ہم کیا خیال، ابھی ہم بریک پہ جائیں یا پھر بریک کے بعد قاری محسن صاحب سے ہم سنیں گے، یا پھر ہم؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ قاری محسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری رمضان نشریات کی اور ہماری تمام ترین نشریات کی جان، جتنے اچھے انداز میں
تلاوت فرماتے ہیں اتنی ہی اچھی آواز اور اتنی اچھے انداز میں ماشاءاللہ کلام بھی پڑھتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں ماشاءاللہ اتنا ملکہ دیا اللہ نے کہ جس زبان میں پڑھے ہوتے ہیں لگتا ہے وہی ان کی مادری زبان ہے. لیکن ایک وقفہ ہم لیں گے اور وقفے کے بعد قاری محسن صاحب یہاں موجود ہیں اور بڑی سیدھی آسان الفاظ میں کچھ باتیں کرنے کی سیکھنے کی بھی کوششیں کریں گے. میں یہ بات اپنے طور پر ہر ٹرانسمیشن میں، چاہے وہ رمضان نشریات جس کی جانب ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اب تو کچھ دنوں کا معاملہ رہ گیا، میں روزانہ یہ بات کہتا ہوں، بار بار کہتا رہوں گا، دہراتا رہوں گا، اور میں یہ کہہ کر دہراتا رہوں گا کہ چاہے آپ یہ بات سن کے بور ہو جائیں لیکن میں یہ ذمہ داری پوری کرتا رہوں گا. یہ ذمہ داری میری بنتی ہے کہ میں یہ حق ادا کرتا رہوں کہ اس پوری نشریات کے دوران اول سے آخر تک کوئی ایک لفظ، کوئی ایک جملہ، کچھ بھی اگر ایسی بات ہو جائے، نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جناب ہم کو یہاں پر آپ کو کچھ پڑھانے آئے ہیں، کچھ سکھانے آئے ہیں، کوئی لیکچر دینے آئے ہیں، ہم تو خود سیکھ رہے ہیں یہاں پر. اور اگر کوئی ایسا لفظ نکلے تو سب سے پہلے ظاہر اللہ تعالیٰ کے حضور، اور پھر آپ سب سے معذرت. اور مجھے بریک پہ جانے سے پہلے ایک یہ بات بھی کہہ لینے دیجئے کہ میں ذاتی طور پر اس روش کے بھی خلاف ہوں، کہ ہم کسی کی بھی، چونکہ میں جس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں یعنی کہ مذہبی عنوان سے نشریات وغیرہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کسی سے اس طرز کی کوئی خطا ہو جائے تو اس خطا کا معاف کرنے والا تو اللہ ہے. ہمیں اس خطا کو پن پوائنٹ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس خطا کی بنیاد پر کسی کو کچھ قرار دے دینا، کسی کو غدار، کسی کو کافر، پتہ نہیں کیا کیا، بھائی میں اس سب سے بہت ڈرتا بھی ہوں اور میں ذاتی طور پر اس کے بڑے خلاف بھی ہوں. مجھے یہ بھی کہہ لینے دیجئے. ایک ہم بریک لیتے ہیں، پھر قاری محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جنید بھائی ہیں، انشاءاللہ کلام کا، حمد کا، نعت کا، محبت کی باتوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. جس کی تعریف میں کہہ دے، رب جس کی تعریف میں کہہ دے، انک لعلی خلق عظیم. ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. سوتے ہوئوں کو
जगाना, उन सब को फिर रब से मिलाना। मेरे मोहम्मद का काम मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मेरे मोहम्मद का नाम, तेरे मोहम्मद का नाम, हम सबके मोहम्मद का नाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। इससे पहले कि हम कारी मोहसिन साहब हमारे दोस्त, हमारे भाई और क्या ज़बरदस्त सनाखा हैं, आज की शब चूँकि शब तौबा से मंसूब है, शब बारात, और ज़ाहिर है साथ साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे और इन हजरात से सुनते भी रहेंगे। बुनियादी सवाल से ही आगाज़ करते हैं ना, तौबा, इस लफ्ज़ के मानी क्या है? यानी एक मुझ जैसा एक गुनाहगार आदमी ये सोचता है कि रोज़ाना नहीं बल्कि हर रोज़ हर सात की बुनियाद पर अक्सर तो ख़ताओं का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। कोई ऐसी बात नहीं जो फ़ख्र से बताई जाए, बहुत ही उसके साथ। तो क्या एक ऐसे इंसान के लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला है? और क्या जब आप कहते हैं कि यार तौबा कर लो, तो इससे मुराद क्या होती है? इससे मुराद ये होती है कि कह दो अस्तगफिरुल्लाह, इससे क्या मुराद होती है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदों से बहुत ही अजीब रिश्ता है, और वो रिश्ता, उसकी बुनियाद, उसका आगाज इश्क से है और उसकी इंतहा इश्क से है। ये अल्लाह का अपने बंदे से रिश्ता है। ये वो जज्बा है जो सिर्फ इंसान अल्लाह से रख सकता है। और जब आदमी से गुनाह होता है तो आदमी अल्लाह से दूर चला जाता है। तौबा कहते हैं लौट आने को, वापस आ जाना, वापस आ जाने को। तो अल्लाह पाक इसीलिए फरमाते हैं, मेरे बंदे अब की दफ़ा जब तौबा करना तो तौबातन नसूहा करना, मतलब ऐसी तौबा करना कि फिर हमें छोड़ के नहीं जाना दोबारा। तो तौबा कहते हैं लौट आने को, कि इस अज़्म के साथ कि अब दोबारा, हाँ फिर भी अगर हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तो कह रहे हैं कि मुझे जो बार बार गुनाह करके वापस लौटता है मुझे उससे मोहब्बत है। क्योंकि देखो ना, खताकार सब हैं, जो है खताकार सब हैं। हज़रत अनस की ये रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक, खतावार तो सब हैं लेकिन बेहतरीन खतावार वो है जिसको फौरन अपनी गलती का एहसास हो जाए और फिर आ जाए, और फिर हो गया, फिर आ जाए, और फिर हो गया, फिर आ जाए। फिर एक रवायत में आते अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे बंदे तू माफी मांग मांग के थक सकता है, हम माफ करके नहीं थकते। जज़ाकल्लाह, वाह। और आपने कहा कि इश्क का रिश्ता है, ये रिश्ता इश्क से शुरू होता है, इश्क पर ख़त्म होता है। तो मुझे एक दुआ के वो अल्फाज याद आते हैं कि जिसका मफहूम कुछ ऐसा है कि या अल्लाह, अगर मैंने अपनी ख़ताओं की वजह से तेरा अजाब मुझ पर नाजिल हुआ, तो अगर मैं तेरा अजाब पता नहीं कैसे सहूँगा, लेकिन अगर वो सह भी लिया तो तुझसे दूरी कैसे सहूँगा, उस अजाब के नतीजे में जो मेरा और तेरे दरमियान एक फासला आ जाएगा, वो कैसे सहूँगा, ये मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ दे बात है। एक आशिक का रिश्ता तो ऐसा ही होता है। हमारा जनाब कारी मोहसिन साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां हैं इंशाअल्लाह? बिल्कुल इंशाअल्लाह। सहरी में आपकी ज़बरदस्त आवाज़ से, और आप लोगों की भी तैयारियां हैं इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के लिए। तो बहुत जल्द, तो कुछ ही दिन रह गए, आधा महीना रह गया है, शब-ए नीमा शाबान है आज। किस कलाम से आगाज़ कीजिएगा? मैं इंशाअल्लाह ताला हमारे सभी भाई का लिखा हुआ एक बहुत खूबसूरत कलाम, वाह। जब इंसान उस दर की हाज़िरी से वापस आता है, उसकी जो कैफियत होती हैं, और जब ये कलाम मैंने पढ़ा, सभी भाई के लिए बहुत सारे दुआएं निकली, तो मैं सभी भाई की इजाज़त से उस कलाम के चंद अशआर पेश। और सभी भाई इस हवाले से बहुत खुश नसीब है। पता नहीं कितने लोग जब काबे को पहली मरतबा देखते हैं, कितने लोग जब काबे की ज़ियारत करके वापस आ रहे होते हैं, तो उनके जहनों में इनके कलाम आ रहे होते हैं, और पता नहीं कितना सवाब समेट रहे होते हैं माशाल्लाह। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी फैमिली जब तवाफ़ करते तो सभी भाई के लिए दुआएं करते कि यार सभी भाई ने पूरी मंजर कशी की है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कोई काबे की रौनक देखता है, अल्लाह ताला आप सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, बार बार वहाँ जाने की। हम वैसे देखें या बराह रास्त देखें तो हमारे जहन में आता है काबे की रौनक, और इस तरह के कितने कलाम है माशाल्लाह। आता हूँ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। खुशा वो दिन हरम
کی فضا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا خاموش محو التجا میں تھا خوشا حرم پاک طواف کرتا تھا پروان وار کعبے کا طواف کرتا تھا پروان وار کعبے کا جہان عرض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا جہان عرض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا خوشا وہ دل حرم پاک مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا سوال بھی شامل میری دعا میں تھا خوشا وہ دل حرم پاک حتیم
جیسے میرے پاؤں میں تھا خوشامد حرم پاک مجھے خوشامد حرم جس خلوص سے آپ کی آواز کے بجائے آپ کی آنکھیں گواہی دے رہی تھی، جس خلوص سے آپ ایک ایک لفظ، اور یقیناً یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر سبھی بھائی یہاں پر سر میں اسکیل یہ پیمانہ نہیں ہے قبولیت کا، یہ پیمانہ ہے قبولیت کا، یہ آنسو پیمانہ ہے قبولیت کا. یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا سبھی بھائی؟ جب عقیدت اپنی معراج پر آتی ہے پھر یہ سر لے تال بہت پیچھے رہ جاتی ہے، پھر تو کیفیت ہوتی ہے، دل کی دھڑکن ہوتی ہے اور عرش الہی ہوتا ہے. تو اس وقت اسی کیفیت میں یہ نعت، لیکن میری خواہش ہے مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ اگر یہ نعت ہو سکے تو انشاءاللہ. کیا کہنا ہے؟ مرحبا آج چلیں گے شہ یہ ہم ابرار سنیں گے ایک بریک کے بعد. اور آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ابھی محسن بھائی یہ ظاہر وہ جو سارا منظر بیان کر رہے تھے، آپ کو ابھی اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت نصیب کی اور آپ ابھی عمرے سے واپس آئے ہیں ماشاءاللہ. آج الحمدللہ آج ہی واپس آئے ہیں، آج ہی عمرے سے واپس آئے ہیں. جزاک اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. سارا دن سبھی بھائی کا یہ کلام میرے لب پہ رہا اور یہ کیفیت جو بھی ہے یہ الحمدللہ سارا دن. اللہ پاک سبھی بھائی کو سلامت رکھیں، ان کو اور بلندیاں اور عروج عطا فرمائیں.
جزاک اللہ. مجھے ظاہر ہے کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کہنے کا کوئی اتھارٹی نہیں ہوں میں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ جس انداز سے انہوں نے پڑھا ہے، جس طرح میں نے کہا ان کی آواز کے بجائے ان کی آنکھوں نے، ان کے آنسوؤں نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے دل سے پڑھا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے یقیناً اس کلام نے قبولیت کا درجہ پایا ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں اسی انداز سے کعبے کی رونق کو دیکھنے کی، حرم پاک کو دیکھنے کی، اور بار بار دیکھنے کی، اور بار بار دیکھنے کی، اور بار بار دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. اس سے اچھا آغاز، اس سے اچھے ابتدائی لمحات اس شب توبہ کے نہیں ہو سکتے تھے. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ان پر نور اور ان زبردست ساعتوں کے ساتھ رحمتوں سے بھری اس رات میں، مغفرتوں کے مواقع سے بھرپور اس رات میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے ایک وقفے کے بعد.